بالکل نہیں. کہاں پہنچا دیا؟ کھجور کی گلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. کھجور کی گلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے. اور سنو آگے کیا کہا؟ ان تدعوہم لا یسمعون. لوگوں نے یہ بھی کہا دیا کہ مردے سنتے نہیں ہیں. اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے. پکار کے دیکھو. چلو مجھے بتاؤ کون سا تمہارا بابا ہے جو بیٹا بیٹی دیتا ہے؟ چلو. ارے پورے ہندوستان میں کوئی ہے بابا؟ مولانا جس کو بتاؤ میں جاتا ہوں اس کے پاس بیٹا بیٹی مانگنے نہیں جاؤں گا, صرف ایسے جاؤں گا. کیا کرو گے؟ آزماؤں گا. کیا آزماؤں گے؟ ارے بھائی جب میرا بھائی آ کر کہتا ہے بابا بیٹا نہیں ہو رہا, بیٹی نہیں ہو رہی ہے, اولاد نہیں ہو رہی ہے, بیٹا وہ تو سن لیتے ہیں بابا, بیٹا بیٹی پلا دیتے. میں سلام کرتے تھے میں صرف تم مجھے اس بابا کا نام بتاؤ. بتاؤ ہندوستان کے اندر کون ایسا بابا ہے جو بیٹا بیٹی دیتا ہے؟ مجھے ایک کا نام بتاؤ, میں اس کے مزار سے جا کے سلام کرتا ہوں السلام علیکم. اگر جواب آ گیا وعلیکم السلام تو میں کہوں گا مان دیا. اور اگر نہیں دیا تو پھر مولوی مجھے بتا سلام سنتے ہیں یا نہیں. اگر کہتا ہے سنتے ہیں تب بھی پھنسا, کہتا ہے نہیں سنتے تب بھی. اگر تو نے کہا سنتے ہیں تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ حدیث میں آیا جب تم سلام سنو تو اس کا جواب. جب ہم زور سے کہیں السلام علیکم تو آپ کو زور سے کہنا پڑے گا وعلیکم السلام. جب ہم زور سے کہہ رہے ہیں السلام علیکم تو تم زور سے بولو وعلیکم السلام. کیوں نہیں دیتے؟ اب تم اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں سنتا, سلام نہیں سنتا, تو جب سلام نہیں سنتا تو بیٹا بیٹی کیسے سن لیتا ہے؟ بیٹا بیٹی تو وہ کیسے سن لیتا ہے؟ جب سلام نہیں سن سکتا تو بیٹا بیٹی والی خبر کیسے سن لیتا ہے؟ اور سلام سن سکتا ہے تو جواب کیوں نہیں دے سکتا؟ سب سلام سن لیتے لیکن جواب نہیں دیتے, جواب خاموشی سے دیتے. کیوں؟ ہم حدیث میں آیا سلام سن کر خاموشی سے جواب دو. ارے وہ ہماری دنیا میں زندہ نہیں ہے. یہی تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. ارے نہیں زندہ ہے میں جواب کیوں نہیں دیتا؟ ارے جواب تو ہماری دنیا میں زندہ نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہماری دنیا میں زندہ نہیں ہے, برزخی زندگی میں زندہ ہے. برزخی زندگی کا علم ہمیں نہیں معلوم ہے. اللہ سناتا ہے, کب سناتا ہے, کیسے سناتا ہے. سوال یہ ہے مولانا صاحب, اگر آپ سلام کا جواب مان رہے ہیں تو پھر تم قبرستان میں جا کے سلام کیوں کرتے ہو؟ یہی سوال کرو گے. مجھے معلوم ہے تمہاری 16 سال 18 سال نہیں تمہارے بیچ میں آتے ہیں, اتنی نشست میں معلوم ہے. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہوگا کہ مولانا صاحب اگر سلام کا جواب نہیں دیتے ہیں مجھے تو پھر قبرستان میں جا کر سلام کرنے کا حکم کیوں ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں ہم اس کو سلام جواب دینے کے لیے نہیں کرتے بلکہ وہاں دعا کرتے ہیں. السلام علیکم ان کے لیے دعا ہے. جیسے ہم آپ سے کہتے ہیں السلام علیکم, اللہ کی رحمت ہو, سلامتی ہو آپ پر, آپ جواب دیتے ہیں تو ایسے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تمہارے اوپر اللہ کی سلامتی ہو. تم جس حال میں تھے اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر, اللہ کی رحمت ہے تمہارے اوپر. ہم ان کو جواب دینے کے لیے سلام نہیں کرتے, ہم ان پر اللہ کی رحمتیں بھیجنے کے لیے دعا کرتے ہیں. دعا جیسے ہم جب نماز میں سلام پھیرتے ہیں تو اس کا جواب نہیں دیا جاتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کبھی آپ نے دیکھا ہے امام نے کہا ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور مقتدی کہہ رہے ہو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ؟ کبھی سنا نہیں. کیونکہ ہم جیسے امام دعا بھیج رہا ہے دائنے والوں ہے میرے دائنے
تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اے میرے بائیں طرف تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اسی طریقے سے ہم بھی بھیج رہے ہیں میرے دائیں طرف تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اے میرے بائیں والوں تم پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ اب ہماری آخری ہو، ہمارے بائیں بائیں کوئی ہو ہی نہ تو فرشتے تو ہے کم سے کم، تو میرے بھائیوں یہ سلامتی ہے۔ تو جیسے السلام کا جواب نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایسے ہی قبر پر السلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا، دعا کی قبر والوں تم پر کہاں تک پہنچا؟ ان یہ کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، اگر تم ان کو پکارو تو یہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے۔ اور پھر اللہ نے کہا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكَ بِالْفَرْضِ مَحَالٍ، ایسا ہوتا نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کبھی کے مردے سنتے ہو، لیکن چلو تم مانتے ہو، تمہارا عقیدہ ہے، تم اس کو بہت کنفرم ہو مردے سنتے ہیں، چلو میں نے مان لیا۔ اگر بالفرض محال سن تو سکتے نہیں، لیکن چلو تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بات مان لیتے ہیں، اگر وہ سن بھی لے کسی طریقے سے، اگر وہ تک تمہاری آواز پہنچ بھی جائے تو وہ جواب نہیں دے دیتے۔ اب آپ یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اگر سن لے، اس کا مطلب سننے کی چانسز ہے۔ اللہ نے کہا اگر سن لے، اللہ نے تو یہ بھی کہا اگر دو خدا ہوتے تو کیا دو خدا ہو سکتے ہیں؟ اس دنیا کا چلانے والا ایک ہی اللہ، ایک ہی خدا ہے، اور اگر دو خدا ہوتے، یہ بھی اللہ نے کہا قرآن میں، اگر دو خدا ہوتے تو تم دنیا کا نظام ایسا نہیں دیکھتے۔ ظاہر بات ہے اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام ایسا ہوتا، ایک خدا کہتا میں رات نکالوں گا، دوسرا خدا کہتا میں دن نکالوں گا، ایک کہتا میں سورج نکالوں گا، دوسرا کہتا کہ میں چاند نکالوں گا، ایک کہتا کہ رات ہوگی، ایک کہتا کہ دن ہوگا، ایک کہتا میں اس کو ماروں گا، دوسرا کہتا میں اس کو زندہ کروں گا، ایک کہتا مجھے اس کو بیمار کرنا، دوسرا کہتا میں اس کو شفا دوں گا۔ جیسے ایک اسکول کے دو ہیڈ ماسٹر نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے دنیا کے دو خدا نہیں ہو سکتے، تو کیا دو خدا بھی ہو سکتے ہیں؟ جب قرآن کہہ رہا ہے اگر دو خدا ہوتے تو دنیا کا نظام ایسے نہیں ہوتا، جیسے دو خدا نہیں ہو سکتے ایسی خدا بھی کبھی سن نہیں سکتا۔ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اور اگر تم ملے تو جواب نہیں دے سکتے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا انکار کر دیں گے، یہ جتنے خواجہ ہیں غریب نواز اور یہ معین الدین چشتی اجمیری اور بہت سے اعظم اور یہ عبد القادر جیلانی بغدادی اور خداب الدین اولیاء فرید بابا، جتنے بھی بابا ہیں، اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہے گا بولو کیوں تم اپنی قبروں پہ زیادہ کرواتے تھے، کیوں تم کسی کو اپنے پاس بیٹا بیٹی لینے کے لیے بلاتے تھے، یہ قیامت کے دن اللہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس آ رہا یوم القیامت یکفرون بشرککم، قیامت کے دن یہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ لو جس پر تکیہ تھا وہی سب ہمیں، جن سے سہارا ہے کہ بابا ہمیں بچا لیں گے، بابا کو اللہ جان لے گا، میں نے نہیں بلایا، یہ خود آتا ہے ہمارے پاس، یہ خود آتا ہے۔ ایک مولوی بیچارہ لیپ ٹاپ دکھا کر لوگوں کو بڑا بیوقوف بناتا ہے، کیا کہتا ہے یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری آیتیں بتوں کے بارے میں نازل کی، بزرگوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اللہ نے یہ کہا نہیں مارو ان کو، بتوں کو اللہ نے کہا مکھی نہیں بنا سکتے، نہیں پیدا کر سکتے، یہ بتوں کے لیے استعمال ہوا، یہ بزرگوں کے لیے نہیں، یہ اللہ کے بندوں کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایسی آیت پیش کر دی کہ رہتی دنیا کا قرآن کی آیت اس کے منہ میں تھپڑ مارتے ہیں کہ لیپ ٹاپ دکھا کر دکھاتا پھر رہا ہے۔ قرآن کی آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اللہ نے یہاں بتوں کا نہیں
بندوں کا لفظ استعمال کر دیا ہے. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم عباد امثالکم. اللہ نے چھوڑ کر جن کو تم پکار رہے ہو، اللہ نے چھوڑ کر جن کو اپنے حاجت دوائی مشکل کشائی کے لیے پکار رہے ہو، یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہے، یہ بت نہیں ہے، عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، یہ تمہارے جیسے لوگ ہیں، یہ تمہارے جیسے انسان ہیں. پھر تم انسانوں کو پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو. عباد امثالکم، یہ تمہارے جیسے بندے ہیں، ان کو کیوں پکار رہے ہو؟ اور اگر پکار رہے ہو تو یہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اگر سچے تو یہ جواب دے کر دکھائیں. اللہ نے عباد امثالکم کہہ کر اب فرما دیا تو نمبر تجھے قرآن کی اور حدیث کا ایک ٹکڑا صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، تو میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کرو، جس کو یہ نہ معلوم ہو عباد امثالکم کا ترجمہ جانے نہ پڑا ہو، عباد امثالکم کو پتھر کی مورتیاں کہہ رہا ہو. عباد امثالکم پتھر کی مورتیاں نہیں ہے، وہ بت نہیں ہے، وہ تمہارے جیسے انسان ہے، تمہارے جیسے بندے ہیں، ان کو تم پکار رہے ہو. یہ شرک ہے، شرک. تدعوہم ان کنتم صادقین، تم ان کو پکار دیتے اگر سچے ہو، یہ جواب کیوں نہیں دیتے، یہ بولتے کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں آپ دیکھ لیجیے، ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے پاس اب وہ آنکھیں رہتی ہیں، وہ ہاتھ رہتے ہیں، وہ پیر رہتے ہیں، سب کچھ ہے. آپ دیکھ لیجیے کوئی بھی مر جائے، ہاتھ ہے، ناک ہے، پیر ہے، سب کچھ ہے، لیکن پیر چل نہیں سکتا، ہاتھ سے پکڑ نہیں سکتا، کان سے سن نہیں سکتا، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ پیر ہے، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، لیکن کام نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر سے روح نکل چکی ہے، روح نکل چکی ہے. اللہ نے یہی چیلنج کیا اور محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں کو نہیں، ولا تسمع الصم الدعاء، اور آپ بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے، مردے کو نہیں سنا سکتے اور بہرے کو نہیں سنا سکتے. اچھا ایک بات بتائیے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا کہ نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، تو یہ کیوں کہا بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے؟ نبی بہرے کو نہیں سنا پا رہے ہیں، اللہ کے نبی درجے کا بہرے ہیں، دونوں کام سے بہرے ہیں، اور اللہ کے رسول کوئی حدیث سن رہے ہیں یا اللہ کے نبی کوئی نصیحت کر رہے ہیں، مجھے نہیں سنائی دے گی تو ہم بہرے ہیں. تو جب نبی ہمیں نہیں سنا سکتے تو مردے کو نہیں سنا دیں. میرے پاس ہاتھ کی، ناک کی، کان کی، آنکھ کی ساری طاقتیں موجود ہیں، صرف کان کی طاقت نہیں ہے. اللہ نے صرف بہرا کیا، کان میں سننے کی طاقت چھین لی بس، اور ساری طاقتیں موجود ہیں. جب ساری طاقتیں موجود ہیں صرف کان کی طاقت چھینی ہے بس. اب ہم تو نہیں سنا سکتے، ایک بہرے کو نہیں سنا سکتے، تو جس نے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو کیسے سنا سکتے؟ یہی کہا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. اے نبی آپ مردے کو نہیں سنا سکتے، آپ بہرے کو بھی نہیں، بہرے کو بھی نہیں سنا سکتے. ارے بہرے کے پاس چلنے کے لیے پیر ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ ہے، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سمجھا ہے، پھرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کے پاس ساری طاقت ہے، کان کی طاقت نہیں. ساری طاقت والا جس کے پاس کان کی طاقت نہیں ہے، جب آپ کو نہیں سنا سکتے تو آپ مردے کو کیسے سنا دیں گے جس سے ہم نے ساری چیزیں. غور کرو میرے بھائیوں، جب ایک بہرے تو مردے کو کیسے سنا دیں گے؟ چاہیے جب نبی کو یہ چیلنج ہے اور آپ کو کیسے بھی طاقت آ گئی کہ ہماری آواز جب نبی نہیں سنا سکتے تو ہم اور آپ کیسے سنا سکتے ہیں؟ آئیے ایک آیت پڑھ کر پھر ہم دیکھ کے منظروں پہ سنتے ہیں. آئیے میرے بھائیوں، قرآن میں
اس مردے کے بارے میں کیا کہا؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم آذان يسمعون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان يسمعون بها. اور کرو قرآن کی ان چار چیزوں پر. ایک آدمی مر گیا، ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، اللہ پوچھ رہا ہے اللہم ارجل یمشون بہا، لوگوں تم ہی بتاؤ کیا آپ کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکے؟ پیر تو ہے لیکن چلنے والے نہیں ہیں، پیر ہے لیکن چلنے کے لائق نہیں ہے، کیوں نکل چکی ہے؟ کیا اس کے پاس وہ پیر ہے جس سے وہ چل سکے؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، کیا اس کے پاس وہ ہاتھ ہے جس سے پکڑ سکے؟ نہیں، ہاتھ تو ہے لیکن پکڑنے کی طاقت نہیں ہے. ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا اس کے پاس وہ آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھ سکے؟ آنکھیں ہیں لیکن اب دیکھ نہیں سکتا، کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی، آنکھیں اپنا کام نہیں کر رہی ہے. ام لہم آذان یسمعون بہا، کیا اس کے پاس وہ قرآن ہے جس سے وہ سن سکے؟ لوگوں ہمارے ہاتھ میں مردوں کو روح کھینچ لیے، روح ہمارے ہاتھ آ چکی ہے. اب یہ دین کے اندر نیک آدمی ہے تو لین کے اندر، اور برا آدمی ہے تو دین کے اندر ہم نے روح ڈال دی ہے. اب یہ روح دنیا میں لوٹ کے واپس نہیں جائے گی، ورنہ قیامت کے دن میدان محشر کی چادروں سفید سے دیکھ کر لوگ جب جہنم کی تکلیف اور میدان محشر کی تکلیف دیکھیں گے تو چیخ پڑیں گے ہر جگہ اللہ دنیا میں ہمیں دوبارہ لوٹا دے، اللہ دنیا میں ہمیں دوبارہ واپس کر دے. ہم عبادت کریں گے، ہم نیک عمل کریں گے، اللہ دنیا میں ہمیں دوبارہ بھیجے. اب ہم ایک ہی ٹائم کی نماز کو چھوڑیں گے، ایک ہی وقت پر روزہ قضا کریں گے، ایک بھی نیکی کے کام کو ضائع نہیں ہونے دیں گے. ہمیں یقین آ گیا تیری جنت کا، ہمیں یقین آ گیا تیری جہنم کا. اے اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج دے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں دوبارہ نہیں بھیجے گا. جو نکل گئی دنیا میں دوبارہ لوٹ کر واپس نہیں آتی. ابھی شب برات کا مہینہ چل رہا ہے، یہ ابھی شعبان شب برات آنے والی ہے. ابھی دیکھنا ملا مولوی ایسے لوگوں کو بے وقوف بنائیں گے، خود حلوے کھانے کے چکر میں لوگوں سے کہیں گے تمہارے گھر میں تمہارے رشتے داروں کی روحیں آتی ہے حلوہ کھانا، بزرگوں کی روحیں آتی ہے حلوہ کھانا، اچھے سے اچھے حلوہ پکاؤ، کھاؤ کھلاؤ. بزرگوں کی تمہارے رشتے داروں کی روحیں کھانے آتی ہے، روح کھانے آتی ہے، رشتے دار کھانے نہیں آتا، روح آتی ہے. روح اب روح حلوہ کھائے گی. جنت کا من و سلوا چھوڑ کر، جنت کی نعمتیں چھوڑ کر تمہارا ڈالٹا جی کا حلوہ کھانے آئیں گے. یہ دیکھیے مولوی تیری کھوپڑی میں کیسے کیڑے پڑ گئے. برزخی نعمتیں اللہ کے پاس کی نعمتیں چھوڑ کر تیری نعمتیں کھانے آئیں گی. بزرگوں کی وہ ہے. اب تو بابا رام جو بیچارہ پرچار کر رہا ہے میرا نسلی گھی، اس کے گھی میں بھی کیڑے نکلنے لگے، بتانے لگے لوگ یہ بھی ڈپلیکیٹ. اس کے شہد کی جانچ ہوئی ہے لیبورٹری میں، تو بتا دیا گیا کہ اس کے شہد میں کتنے % زہر پایا جا رہا ہے. جب بڑے بڑے راہو اور بڑے پوتر لوگ بھی جب ڈپلیکیٹ چیزیں ملا رہے ہیں، اور دعا کریے اللہ کرے کہ یہ چور سرکار بن جائے. بابا رام جوگی وائف کرے گی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اللہ جانے. وہ تو پھر انتقام کی لہریں بڑھتی ہی ہیں میرے بھائیوں، لیکن لگتا نہیں ہے. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں بس، اور دعا کے علاوہ کر بھی کہہ سکتے ہیں. الیکشن کا دور ہے، ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں اور کہنا بھی نہیں چاہیے کس کو کہاں جانا ہے. اس وقت دلالی بہت زوروں میں چل رہی ہے. اس وقت آپ یقین مانیے لگتا نہیں ہے کہ کس پر بھروسہ کریں، کس پر بھروسہ کریں. یہ صورت حال ہو چکی ہے. یہ مسلمان ہے، ابھی تین کینڈیڈیٹ مسلمانوں کے ووٹ کٹیں گے، 3 جگہ ڈیوائڈ ہوں گے، پھر کون نکلے گا کون. یہ آپ
چھوٹے وہ بچے نہیں ہیں جو LKG پڑھ رہے ہیں آپ. میں آپ کو بتاؤں کہ ABCD کیا ہوتی ہے. ایک تو رہتا ہے بول, میں یہ بتاؤں آپ کو, ذرا تصور کریے ہمارا ماحول کیا ہے, کتنے کی سودے بازی ہو رہی ہے, کتنے لاکھ نہیں کروڑوں روپے دیا جا رہا ہے, کتنے کروڑوں روپے کی سودے بازی ہو رہی ہے, اور سودے بازی کو لوگ کر رہے ہیں. میرے بھائی جو چاہ رہے ہیں کہ 3 کو لڑا دیا جائے اور نکل جائے یہاں سے, ذرا تصور کرو یہ ماحول جب یہ ہو جائے تو ہم کہاں مت ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کو ستم ہو رہا ہے, فلاں جگہ گائے کا نام کر دیا گیا, فلاں جگہ فلاں کے نام کا فلاں مار دیا گیا, فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. ہمارے ہمارا بٹوارا ہے جو ہمیں ہماری مصیبتوں سے نکلنے نہیں دے رہا ہے. ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں, ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں. رونا چاہتا ہی ہم نہیں کریں, وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہم ظلم و ستم کریں اور ایک طبقے کو ایک طرف کر دیں. ذرا تصور کریے کس طریقے سے رخ موڑا جا رہا ہے. چناؤ میں پرچار یہ ہونے لگے کہ ملک کو چاہیے علی اور ہمیں چاہیے بجرنگ بلی. جب یہ پرچار ہونے لگے تو آپ سوچیے کہ ملک کی اور دیش کی دھارا کہاں لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے. کہتے کی بات نہیں, وہ تو مایاوتی جی نے پھر 12 کے سفر اور یوگی جی کے کہا ہمیں بجرنگ بلی بھی چاہیے اور ہمیں علی بھی چاہیے. شاید یہ تماشا یوگی جی کو سونے نہ دے. میرے بھائیوں یہ غلط چیز ہو گئی ہے, لیکن ہم کو ان تمام چیزوں کو بول بھی نہیں سکتے ہیں. جلسے کے اندر آچار سنہتا لگی ہوئی ہے, اس کا کوئی لین دین نہیں ہوتا ہے, ماننا نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم اپنی عادت سے مجبور ہے, تھوڑا بہت بہن کی جاتے ہیں, ہمیشہ پھر بہنتے ہیں. تو میرے بھائیوں کرنے آپ تھوڑا سا, میں جانتا ہوں کہ تم بات نہیں کر سکتے, یہ سن لو, آج بہت بڑی بات کہہ کے جا رہا ہوں, اور 2 لفظ اگر میرے سمجھ لیے تو بہت کام کے ہو جائیں گے. آپ بات کیا نہیں بن سکتے ہو مسلمانوں, اگر تم یہ چاہو کہ ہم ملک کے پردھان منتری بن جائیں تو نہیں بن سکتے ہو. یہ طے ہے کہ تم بادشاہ نہیں بن سکتے, تم راجا نہیں بن سکتے, لیکن یہ بھی طے ہے کہ تمہارے تمہارے بنا بھی نہیں راجا بن سکتا. اگر تم ایک پلیٹفارم پہ جمع ہو جاؤ تو تمہارے بنا تمہارے بنا, اور جب تمہارے بنا نہیں بن سکتا, تمہارے بغیر نہیں بن سکتا, تمہارے وجود کے بعد ہی بنے گا, تو پھر تم اسے اپنے کرتے رہ سکتے ہو. لیکن ہاں ہماری بات ہمارے پلے نہیں پڑے گی, کیونکہ ہم اس کے فین ہیں, ہم اس کو دیں گے, ہم اس کے فین ہیں, ہم اس کو دیں گے, ہمارا اس کا عقیدت ہے, ہماری اس کی محبت ہم اس کو, اور اس طریقے سے ہم اپنے ووٹ کو خراب کر کے ہم کسی اور کو نکالیں گے. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے, ہم مسلمانوں کو اتحاد کے ساتھ ایک جمع ہونے کی قوت دے, طاقت دے, حوصلہ دے, اور توفیق دے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو کس کو ووٹ دینا ہے, تو آپ کا کام کریں, عقل مند کا اشارہ کافی ہے, عقل مند ہو اور عقل مندوں کی اشارہ کافی ہوتا ہے. میرے بھائیوں, لیکن اتنا کہوں گا کہ تمہارا ایک جگہ جانا چاہیے, آپ کی ووٹوں کا بٹوارا نہیں ہونا چاہیے. اجتماعیت میں ہے, اجتماعیت میں بھلائی ہے, اور اجتماعیت بکھرے گی. آپ بکھرو گے تو اللہ کا کام ہوگا, آپ بکھرو گے دلتوں پہ ظلم ہوں گے, آپ بکھرو گے تو مسلمانوں پہ ظلم ہوں گے, اور کیا ایسے ذمہ دار ہم اور آپ, تو یہ تو